عشق مصطفیٰ میں نکلیں گے نا، سچی محبت حضور سے، اور حضور نے جو اہل بیت سے محبت کی ہے وہ سچی محبت کی بات کریں گے۔ جب آپ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ابو بکر و عثمان اور دیگر صحابہ جب دونوں سے محبت کی بات کریں گے اور ان کے دشمنوں سے آپ ناراض ہوئیں گے، بولیں گے جو علی کے خلاف تلوار اٹھایا اس سے میں ناراض ہوں، جی جو علی کو قتل کرنے کی کوشش کیا میں اس سے ناراض ہوں، جو امام حسن کو زہر دیا میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو امام حسین کو قتل کرنے کی وصیت کیا اور جو قتل کیا دونوں سے میں ناراض ہوں۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ بھی دیکھیں محلے میں اور ملاؤں میں آپ اکیلے ہو جائیں گے، اور جس دن آپ اکیلے ہو جائیں گے نا اس وقت فخر سے سر اٹھا کر کہنا ہاں اے اللہ دیکھ لے آج میں بھی اکیلا ہو گیا ہوں، صدقہ ہے اس حسین کا جو کربلا میں اکیلا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، پیسہ ادھر ہے، تعداد ادھر ہے، ملا ادھر ہے، مسجد ادھر ہے، منبر ادھر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس حب اہل بیت ہے، میرے پاس حسین ہے۔ لوگوں جھکنا نہیں، کیونکہ میرا حسین کبھی جھکا نہیں۔ اللہ اکبر، سامنے پیسہ تھا، یزید کے پاس پیسہ تھا، طاقت تھی، لشکر تھا، حکومت تھی، ملے تھے، مفتیاں تھے، رابیاں تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ امام حسین علیہ السلام 110 120 لوگ کے ساتھ بے آب و گیاہ ریت کے مقام پہ کربلا میں اکیلے ٹھہرے ہیں۔ وہ 120 میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جی بے ہتھیار ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لیکن حسین سے ایک مطالبہ ہے کہ یزید اور بنو امیہ کا پولیٹیکل سسٹم، بنو امیہ کا حکومت کرنے کا سسٹم، جس میں شراب جائز ہو چکی تھی، جس میں زنا جائز ہو چکا تھا، جس میں غریب پر ظلم ہوتا تھا، جس میں بربریت ہوتی تھی، ہر مخالف کا گلا کاٹا جاتا تھا۔ یزید کا مطالبہ تھا جو سسٹم ہم نے بنایا مان لو ورنہ غدار کہہ کے تمہاری گردن مار دیں گے۔ یہی نا جو مخالفت کرا اسے دیش دروہی کہہ دو، یہی نا جو مخالفت کرا اسے دیش دروہی کہہ دو، دیش کا غدار کہہ دو اس کو۔ یہ چھوٹا اگزامپل ہے، وہ بہت بڑا قصہ تھا، وہ بہت بڑا تھا، یہ بہت چھوٹا ہے پر سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جو کہے یزید چوری کے سسٹم کو میں نہیں مانتا، کوئی کہا غدار ہے قتل کر دو، میں رشوت کے سسٹم نہیں مانتا، زنا کا سسٹم نہیں مانتا، غیر ضروری غیر مسلمانوں کے ملکوں پہ حملے کرنا یہ سسٹم کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا، کہا غدار ہے۔ حسین سے کہا مان لو میرے سسٹم کو، امام حسین نے کہا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑے اہم پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں، آخری پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے، سمجھو بات کو، غور سے سنو، سمجھو بات کو، کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ نہیں بھٹکے گا۔ رائٹ؟ میں اور آپ اگر کوئی گھیر لیا اور بولتا کہ کفر کا جملہ بولو، شرک کا جملہ بولو ورنہ جان سے مار دیتے، قرآن میں اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے غلط بات بول کے بھی جان بچا کے نکل جا سکتے، قرآن میں اجازت ہے اپنی جان بچا لو۔ مگر امام حسین بولا نہیں، میں اپنی جان، فرمائے کہ میں اپنی جان نہیں بچاتا۔ کیوں؟ اگر امام حسین یہ کہہ دیتے جان بچانے کے لیے ہاں یزید آپ کا سسٹم ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پورے 1400 سال سے سارے دارالفتہ میں یہ آ جاتا کہ زنا کا سسٹم صحیح ہے، حسین نے مانا ہے، رشوت کا سسٹم صحیح ہے، امام حسین نے مانا ہے، غریبوں کو کمزوروں کو مارنا یہ سسٹم صحیح ہے، اسلامک ہے، کیونکہ حسین نے مانا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرا اہل بیت کے پیچھے چلے وہ صحیح راہ پر ہے، اور حسین نے یزید کو مان لیا۔ امام حسین نے کہا یزید میں تجھے مانوں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، رواداری کا نام ہے، حیا کا نام ہے، میں اسلام کو برباد ہونے نہیں دوں گا۔ یزید نے کہا حسین مان لو ورنہ جان سے مار دوں گا، مار دو جان سے، میں نہیں قبول کروں گا۔
تو کیا کرنا تھا؟ 35,000 کی آرمی، 35,000 کی آرمی، 120 ممبرز، زیادہ سے زیادہ، بعض روایتوں میں اس سے کم ہے، 72 جو شہید ہوئے، باقی شہید نہیں ہوئے تھے جی، ٹوٹل 120 آدمی، ٹھیک ہے، میکسیمم، اس سے کم کی بھی روایت ہے، زیادہ کی کوئی نہیں، 120 لوگ، 35,000 کا آدمی، لشکر، آرمی، ہتھیار لے کے، کتنے منٹ لگتے بولیے پوروں کو ختم کرنے؟ 3 منٹ 4 منٹ پوروں کو ختم کر دے سکتے. آرمی ہے صاحب، مذاق نہیں ہے. مگر آرمی نے امام حسین کو شہید نہیں کیا. مطالبہ ہے امام حسین بیعت کر لو. حسین کہہ رہے ہیں بیعت نہیں کرتا. تو انہوں نے مارا. کسے مارا؟ حسین کو مارا. نہیں، علی اصغر کے گلے میں تیر مارا. حسین کو نہیں مارتے، علی اصغر کو مارتے ہیں. حسین کو نہیں مارتے، علی اکبر کو مارتے ہیں، عون کو مارتے ہیں، قاسم کو مارتے ہیں، محمد کو مارتے ہیں، عبد الرحمن کو مارتے ہیں، عباس کو مارتے ہیں. ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو کاٹتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں حسین مان جا، حسین مان جا. کیا بات ہے؟ حسین کو کیوں نہیں مار رہے ہیں؟ اچھا، سارے مردانے کو مارتے ہیں، عورتوں کو نہیں مارتے. عورتوں کو بقید حیات گرفتاری کرنے کا دھمکی دیتے ہیں. جی دیکھو ڈینجر. جی مردوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اور عورتوں کی آبرو کا تھریٹ دے رہے ہیں. تھریٹ دے رہے ہیں. بولے آپ کے گھرانے کے سارے مرد مار دیے جائیں گے، ساری عورتوں کو قیدی بنا کر بڑے بازار میں گھمایا جائے گا. حسین دیکھ لو پورا خاندان برباد ہو جائے گا. حسین کہتے ہیں میں نہیں مانتا، نہیں مانتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے. خدا کی عزت کی قسم وہ حسین کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ حسین کو ڈرا ڈرا کر جھکانا چاہتے تھے، جھکانا چاہتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم حسین نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے کہا جان جاتی جائے، خاندان جاتا جائے، عزت و آبرو جاتا جائے، سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، اسلام کا توحید کا جھنڈا بلند رہے گا، حق کا نعرہ بلند رہے گا. لوگوں سارا جہاں آج کہتا ہے رسول اللہ کا خاندان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ایک مورخ، ایک قلم چلانے والا، ایک مقرر آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ یزید نے اسلام کو ملیا میٹ کر دیا. نہیں کہہ سکا. اسلام کو ختم کر دیا نہیں کہہ سکا. ہر کوئی کہتا رسول اللہ کے گھرانے کو ختم کر دیا، رسول اللہ کے گھرانے کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. بے لباس کے لاش پڑی ہوئی ہے ریگستان میں، گھوڑوں کے ٹاپ سے روندا جا رہا ہے حسین کو. جی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سیٹ کی طلب تھی، دنیا کی طلب تھی. ارے بغض تھا، بغض تھا، بغض تھا. بنو امیہ کے سینوں میں آقا رسول اللہ کے گھرانے کے لیے بغض تھا. جو حسین شہید ہو گئے ان کے سینوں پہ گھوڑے چلانا کیا مطلب رکھتا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حسینی پیغام ہے کہ تم تنہا رہ جاؤ گے، تم مینورٹی ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو مینورٹی میں آ جانا، بائیکاٹ سہ لینا. رسول اللہ اور آل رسول اللہ کی وفاداری کا دامن نہیں چھوڑنا، ان سے وفادار رہنا کہ حق قرآن اور اہل بیت میں ہی ہے. لوگوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں مسجد سے دھکے مار کے نکالیں گے. مجھے لوگ بولے ہیں کہ مولانا آپ ایسے تقریریں کرتے ہیں، آپ کو مساجد سے ہٹایا جا رہا ہے. میں نے کہا میں اس سے آگے کے لیے دھکے، لوگ مجھے دھکے مار کے نکالیں گے تب بھی فخر سے کہوں گا حسین میں نے دھکا کھایا ہے، آپ کی وفاداری نہیں چھوڑی ہے. آگے ہوگا وقت، مجھے اندازہ ہے. ایسے جب باتیں کروں گا لوگ پتھر ماریں گے، لوگ حملے کروائیں گے، کیسز کروائیں گے، رزق کاٹنے کی کوشش کریں گے، میرے بیوی بچوں کو تکلیف دیں گے. آپ بھی اگر عشق اہل بیت میں آگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وفادار حسین ہے تو یاد رکھو کٹ جانا، مر جانا، لٹ جانا، وفاداری اہل بیت سے کبھی ہاتھ نہیں چھڑانا، کہ دنیا کی عزت اور آخرت کا مقام انہی کی قدموں سے ملتا ہے. یہی جوانان جنت کے سردار ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے لوگوں،
تھوڑے دن کی زندگی ہے. منافقت والی بولی، ڈر ڈر کے دب دب کے بولنے والی بولی بند کرو. کھرا کھرا بولو، صاف صاف بولو کہ ہم علی والے ہیں. آپ علی والے تو آواز سے بولو ہم علی والے ہیں. پھر بولو ہم علی والے ہیں. پھر بولو ہم علی والے ہیں.